مجھے شان سکندر دے دے، میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے۔ کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے، مالک لوح قلم بحر جہاد قلمی، مالک لوح قلم بحر جہاد قلمی، مجھ کو الفاظ مفاہیم کا لشکر دے دے، مجھ کو الفاظ مفاہیم کا لشکر دے دے۔ عشق جو تو نے اویسے کرنی کو بخشا، عشق جو تو نے اویسے کرنی کو بخشا، ارے ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فضوں تر دے دے، ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فضوں تر دے دے، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لال و یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنکر دے دے، کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں ہوں عائشہ احتشام۔ بہت زبردست قسم کا کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے شہزادہ حسنین نے، بہت خوبصورت آپ کی آواز۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، 17واں روزہ ہے، ابھی جب کچھ دن پہلے آغاز ہوا تھا تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا جی، برکتیں، فضیلتیں، عبادتیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب تقریباً ہم ختم کرنے والے ہیں دوسرے عشرے کو بھی، اور وقت جو ہے وہ پر لگا کر اڑتا ہی چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں لگتا۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، اور آج کے دن کی اہمیت جو ہے وہ بے پناہ ہے۔ ایک تو اما عائشہ کا یوم وصال ہے، اس حوالے سے 17 رمضان مبارک ہے، اور پھر دوسرے یہ کہ یوم بدر، یعنی کہ بدر کا مارکہ جو ہے وہ 17 رمضان مبارک کو پیش آیا تھا، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا دن، جی خاص، یعنی کہ اور بالکل چیزیں واضح ہو کے جسے کہیے کہ سامنے آ گئی تھی۔ حق جو ہے، حق پر، حق کی باطل پر، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ دھاگ جو ہے وہ واضح ہو کر بیٹھ گئی تھی، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ یعنی کہ مسلمانوں کو تو ایک پورا
یقین تھا ہی، ایقان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا، مگر مخالفین میں بھی اب یہ طے ہو گیا تھا کہ اب اس قوت کو، اس حقیقت کو کوئی روک نہیں سکے گا، اس سچائی کو کوئی روک نہیں پائے گا. اور پھر اس کے بعد بہت اسی حوالے سے مسلمانوں کو بہت جوک در جوک ایک پوری ایک تاریخ ہے، مگر بدر کے حوالے سے بے شمار سبق ہیں جو ہمارے سیکھنے والے ہیں، اسباب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، حوصلے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح اور نصرت کے لیے کس طریقے سے آتی ہے اس کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کے حوالے سے، وہ یقین کیا گیا تو وہ مدد جو ہے وہ اتنا پختہ یقین تھا کہ اس مدد کو جو ہے وہ آنا پڑا. کل جس طرح کہ بخاری صاحب ایک واقعے کا ذکر کر رہے تھے کہ بدر کا موقع ایسا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود آ رہے ہیں مدد کے لیے. بے شک. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر جو اما عائشہ کے حوالے سے وہ ایک بہت ہی یعنی کہ اس قدر جلیل القدر ہستی ہیں دین اسلام کی، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، اور پھر مسلمانوں کی مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں اما عائشہ جو ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ 1/4 اسلام تقریباً جو ہے، جو احادیث ہیں آپ کو، وہ 1/4 اسلام وہ اما عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور چونکہ خاص طرح کی برجستگی تھی آپ کے سوال پوچھنے میں، اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ہماری مائیں ہیں سب کا مقام یعنی کہ اپنی اپنی جگہ متعین ہے، مگر اما عائشہ کا یہ تھا کہ چونکہ خاص قربت تھی، خاص مقام تھا، اور بہت وقت بھی، چونکہ خاص طرح کا وقت بھی آپ نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا، تو ان سوالات کی بنا پر جو اما عائشہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے بہت یعنی کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں تک پہنچا، اور اس کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں بھی. ہاں جی بالکل. ان کے حوالے سے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ بالکل جھجکا نہیں کرتی تھی. کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اس کو پوچھنے میں، تو بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج مسلمانوں کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں. بہت سارے جو مسائل ہیں، چاہے وہ خواتین کے ایسے مسائل پوچھتے ہوئے جھجکتی تھیں، تو وہ بڑا جو ہے وہ جھجکے بغیر اس کو پوچھ لیا کرتی تھیں، اور اس کی وجہ سے آنے والی جو مسلمان خواتین یا باقی جو انسانیت تھی ان کے لیے بڑی آسانیاں جو ہیں وہ بالکل پیدا ہو گئی ان کی اس عادت کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت بھی چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوئی ان کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ باقی ازدواج محترمات جو تھیں ان سے خاص طور پر اجازت لی گئی تھی کہ میں جو ہے اب یہ آخری ایام جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں. تو بالکل علماء کرام بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب تو جوائن کریں گے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ شبانہ عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے وہ نعت کا ہدیہ جو ہے وہ ضرور ان کو کہیں گے کہ وہ پیش کریں. ڈسکشن کی طرف ہم بالکل بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے انم جو ہے وہ کچن میں کچھ بنا رہی ہیں. انم کیا بن رہا ہے آج؟ اور رمضان کے بالکل درمیان میں جو ہے وہ ہم موجود ہیں، تو کچھ ڈفرینٹ طرح کی ریسیپیز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے؟ ڈرنکس تو بنے گی کیونکہ اس کے ساز و سامان مجھے نظر آ رہا ہے. بالکل آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی بنائیں گے، اس کے ساتھ ہم پوٹیٹو کٹلیٹس بنائیں گے، اور ساتھ میں جو ہے آج جو میرا برانڈ ہے وہ ہے روح افزا. تو روح افزا کی جو ہے آج ہم روح افزا لسی بنائیں گے. لسی بنائیں گے جو کہ سحری کے لیے بھی بہت زبردست ہے اور افطار کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اگر آپ کہیں تو میں بنا کے دکھاؤں آپ کو کہ میں نے ریڈی رکھی ہوئی چیزیں. یہ پہلے سوال کا جواب. ایک تو یہ روح افزا کے ساتھ کتنی چیزیں ہیں، ایک تو جیسے وہ ملا لیتے ہیں مختلف ڈرنکس میں، پھر یہ لسی ہو گئی جی، پھر دودھ کے ساتھ ہو گیا، دودھ کے ساتھ پھر تخم ملنگا بھی اس میں ڈال لیتے ہیں، اور کیا کیا ہی نہیں کس کے ابھی اس کے اندر جو ہے روح افزا سے بڑی ہماری میموریز یادیں ہیں. روح افزا ایک برانڈ اپنی جگہ ہے، وہ اس میں کوئی دو شک نہیں، مگر ہماری تو بہت ہی یادیں پورے خطے کی. جو آپ کہتے ہیں نا، مطلب ہم تو کہیں کہ ہمارے بچپن کی، اب اس کی زبردست بات یہ ہے کہ آپ کی اماں بھی یہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہمارے بھی بچپن کی یادیں اس سے. جی وہی نا، 100 ایئر لیگیسی کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھلوں اور سبزیوں کے عرق سے بنتا ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو جو ہے فریج میں پانی میں بھی ڈال کے جو ہے مکس کر کے رکھ سکتے ہیں. وہ سحری اور افطاری کے لیے بہت بیسٹ ہے. لیکن اب بھی جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے ملک لیا ہے تقریباً 2 گلاس، اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نے شوگر ایڈ کی ہے، 1 کپ میں اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کروں گی، اور ساتھ میں جو ہے ہم اس کے اندر تقریباً 6 سے 8 ٹیبل اسپون ایڈ کریں گے ہمدرد کا جو روح افزا ہے. اور خود بھی اچھا خاصا میٹھا ہوتا ہے. جی بالکل میٹھا ہوتا ہے. آپ چینی نہیں بھی ڈالیں تو چلے گا نا؟ بالکل ہاں جی. اگر آپ چیز اسکپ کرنا چاہتے ہیں وہ اسکپ کر دیں. اس کے بعد ہم جو ہے اس میں آئس ڈالیں، کیونکہ آج کل ویدر آ گیا ہوا ہے آئس والا، تو آپ اس میں آئس ڈالیں اور اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کریں اور پھر آپ اس کو انجوائے کریں. تو یہ بن جائے گی روح افزا لسی ہماری. زبردستی.
اور کلر بھی اتنا پیارا نکلتا ہے نا جب یہ دودھ کے ساتھ اس کا بلینڈ ہوتا ہے، تو بڑا ٹھنڈا والا ذرا اچھا والا پنک ریفریشنگ سا پنک جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. بہرحال پاکستان میں تو جی آپ کا افطار کا دسترخوان مکمل ہی نہیں ہوتا اگر روح افزا نہیں ہو. بالکل روح افزا نہ ہو. میں نے تو اتنی روح افزا بہت ساری جو ہے وہ ڈشز جو ہیں اور ڈرنکس میں نے سکھائی ہیں، ڈیزرٹس تک میں نے بہت زیادہ سکھائے. تو یہ جو ہے ہماری اسٹرابیری لسی جو ہے وہ روح افزا لسی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں اسٹرابیریز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اپنی پسند کا فیوریٹ فروٹ، جیسے آپ بنانا ایڈ کر سکتے ہیں، ایپل ایڈ کر سکتے ہیں، تو یہ پھر ہوگا کہ اسمودی والی فارم میں چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے آج ہم چکن بریانی بنا رہے ہیں. تو چکن بریانی کے لیے جی چکن لیا ہے میں نے تقریباً 1 سے 1.5 کلو کے قریب. اس کے بعد میں نے اس کو پیاز میں فرائی کر لیا، لہسن ادرک پیسٹ ڈالی ہے، مسالہ جات ڈالے ہیں اس کے اندر. اچھی طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے، 6 سے 7 ٹماٹر ڈالیں گے، ساتھ میں 1 سے 1.5 کپ جو ہے دہی اس میں ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. الگ سے جو ہے میں نے چاول بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے تہہ لگائیں گے اس کے اندر اور اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کا دم لگائیں گے اور آپ لوگ پھر انجوائے کریں گے افطار میں. جس طرح میں نے پوچھا تھا نا کہ ہم رمضان کے چونکہ اب مڈ سے بھی آگے آ چکے ہیں، تو شروع میں شاہ صاحب ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ذرا نمک مرچ پر مسالے پر ہاتھ ہلکا رکھیں، بیکاز اس کی وجہ سے آپ کو پیاز کی شدت کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے تو ٹیسٹ بڈس کے اوپر اتنے وہ مسالے رچ بس گئے ہوئے ہیں کہ ہم پھر واپس آ ہی جاتے ہیں وہیں پر. بالکل مسالوں سے دور رہنا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بریانی کے بغیر رمضان ادھورا ہے، اور آپ اگر اپنے دسترخوان میں بریانی نہ رکھے تو پھر یہ زیادتی ہے دسترخوان کے ساتھ. تو آج بس یہی بنا رہی ہیں آپ؟ نہیں، آج میں نے فیوژن نہیں کوئی کیا. آج میں آپ کو سمپل کھانا وداؤٹ اینی فیوژن. لگ رہا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج آپ کی، اس کا مطلب نہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، آپ فریش ہوں اور فیوژن نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے. نہیں کر لیں گے، پوٹیٹو کٹلیٹس میں کریں گے نا فیوژن. دیکھیں اب آپ زیادہ تنگ کریں گے تو بریانی بن رہی ہے آج. اور وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا پرنم کو تنگ کرتے ہوتے کہ مسالہ تیز کر دیتی، تو اب بریانی میں بالکل اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ مسالہ تیز. بریانی میں نوڈلز کا آپ نے کبھی سوچا یہ مکس ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ زیادہ ہو جائے گا ہوتا ہے سنگاپورین رائس ہوتا ہے، لیکن وہ الگ الگ. وہ بریانی کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو جائے گی. بریانی کے ساتھ بریانی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. صحیح، چلیے ایک میرا خیال ہے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انم بتا چکی ہے کہ کیا بن رہا ہے. تو بریانی کی جو خوشبو ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں آنا شروع ہو جائے کیونکہ مسالہ کی بھنائی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. روح افزا کی لسی بھی تو بالکل تیاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیغام رمضان یو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن، اور وقت ہوا ہے جی ہمارے بڑے خاص سیگمنٹ انداز بیان کا. پہنچ چکے ہیں سارے جو شرکاء ہیں. مفضال یعقوب ہیں جی آکسفورڈ کالج پنڈی گیب اٹول سے، سکندر عباس ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور عباس ملک ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس فیصل آباد سے. دونوں جو جج صاحبان ہیں وہ بھی برا جمان ہیں جی اپنی سیٹوں پر. پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب اور وسیع شاہ صاحب جو ہیں وہ جج کے یعنی منصف کے فرائض جو ہیں ان کو سر انجام دیں گے. عنوان جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا کیا ہے، غزوہ بدر، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ غزوہ بدر کا دن تھا، تو اس لیے ہم آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے شرکاء جو اپنے خیالات کا اظہار ہے وہ بھی اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ کریں گے. ان کو بلانے سے پہلے جو ہے وہ میں کچھ رولز ان پر وضع کر دینا چاہتی ہوں. وہ یہ کہ 2.5 منٹ کا ٹوٹل ٹائم آپ کے پاس ہوگا. 2 منٹ کے بعد ایک بزر بجایا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کر لیجئے. اس کے 30 سیکنڈ کے بعد ایک اور بزر بجایا جائے گا. آپ کے 2.5 منٹ مکمل ہو جائیں گے. اس کے بعد بھی اگر آپ جاری رکھیں گے تو پھر نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. مفضال یعقوب کو پہلے میں دعوت دوں گی کہ آئیے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. حق و باطل کا مارکا تھا صدر علی وقار کہ افرادی قوت کو ایمانی قوت نے مات دے دی. وسائل کم تھے، تعداد کم تھی، لیکن خدا تعالیٰ پر یقین پختہ تھا. 100-313 مجاہد اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے اور یہ بتایا کہ باطل کے سامنے تلوار کی جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پر بیت نہیں. چشمے تصور سے منظر دیکھیے گا صدر علی وقار کہ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تو دوسری طرف کفار کا لشکر جرار. علی وقار ایک طرف جنگی ہتھیاروں سے لیس باطل تو دوسری طرف جذبہ ایمان یہ مسلمان.
علی وقار ایک طرف فخر و رونت تو دوسری طرف جذبہ شہادت کہ جانثاران محمد نے بدر کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر حریت کے ایسے خطبے سنائے کہ جس نے باطل کے پیروں کے اندر خوف کی بیڑیاں پہنا دی. اور علی وقار یہ واضح کیا کہ سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی, سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی. ذی وقار سلام کہیے اس شاہ کی شان میں کہ جن کی دعا نے خدا تعالیٰ کی رضا نے, کہ جن کے سوال نے سعد بن معاذ کے جواب نے, حضرت حمزہ و حضرت عبیدہ کے ساتھ نے علی وقار صحابہ کرام کے دلوں کے اندر سے باطل کا خوف مٹا دیا. ذی وقار سلام کہیے اس شاہ کی شان میں کہ جس کے یار امام علی نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر شجاعت کی ایسی داستان لکھی کہ عرب کے سرماؤں کو حیرت میں ڈال دیا اور ان سے یہ کہا کہ میرے حدود سے آج تک قضا کبھی ٹلی نہیں, تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں, تیرا نشان مٹا نہ دوں اگر تو میں علی نہیں. ذی وقار نصر من اللہ و فتح قریب کے ماننے والوں نے یہ ثابت کیا کہ باطل تو ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. مفضال یعقوب ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں, باقی شرکا کو بھی ہم بلائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فاتح کا اعلان کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو پیغام رمضان نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں. سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا ہمارے سیگمنٹ انداز بیاں کا. موضوع آج کا غزوہ بدر. ایک جو ہمارے کنٹیسٹنٹ تھے وہ تو کر چکے ہیں تقریر اپنی, لیکن سکندر عباس اور عباس ملک جو ہیں وہ دونوں رہ گئے. تو سکندر عباس جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. تاریخ اپنی ضعیف آنکھوں سے دیکھ رہی ہے صدر علی وقار. انسانیت کا درد لیے اس پرسوز شخص کو جو مکہ میں خود کو انصاف پسند, سچا اور ایمانت دار منوانے کے بعد ایک اعلان حق کی ترویج کے جرم میں ہجرت کے کرب سے دوچار ہوا. اور جب دوسری ہجری میں ماہ رمضان کا سورج 17 کو اپنے سوا نیزے پہ جا پہنچا تو ماضی کی پیشانی پر ایک جنگ کی سرخی طلوع ہوئی, جس میں ایک جانب 1000 سپاہی, 170 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے. دوسری جانب وہی معصوم ہستی 8 تلواریں, 2 گھوڑے اور 313 پیاسے روزے دار اپنے لہو کے مسلح پر نماز عشق ادا کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی. اور قدرت نے اس نظارے کو حقیقت حال سے عین برعکس دکھایا اور کتار اندر کتار فرشتوں کی آسمانی امداد نے جنگ کی بازی کو یک لخت بدل ڈالا. سو صدر علی وقار جنگ کا نکارہ بالآخر انسانیت کے اصل علم بردار محمد عربی کے حق میں بدلا. جی ہاں صدر علی وقار, اصحاب جو شہید ہوئے ان کے خون کے چھینٹوں سے انقلاب کا ایسا سیلاب آیا کہ جس سے ہر بیدار شخص کی زبان پر آج یہ شعار ہے کہ کب تلک سہتے رہو گے اس طرح صدمات کو, تیرا بختو اب بدل دو عصر کے حالات کو, گرمی خورشید بخشو خاک کے ذرات کو, نور کی وادی میں لاؤ کشتۂ ظلمات کو, موجے شب جھڑ چکی ہے لمحہ بیداری کا ہے, وقت کے استعمار سے اظہار بیزاری کا ہے, وقت کے استعمار سے اظہار بیزاری کا ہے. صدر علی وقار, جنگ بدر, جنگ کربلا, موسیٰ کا فرعون کے سامنے بغاوت کرنا ہمارے لیے محض واقعہ نہیں بلکہ نہضت بیداری ہے. بہت شکریہ. شکریہ جی. عباس ملک,
प्लीज़ आइएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। जी, और अब्बास मलिक साहब का ताल्लुक है जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फैसलाबाद से। जी अब्बास मलिक शुरू कीजिएगा। मेरा दुश्मन मुझे देखे मेरी रवायत ही नहीं, मुझको मैदान से पसपाई की आदत ही नहीं, अरसाए बदर में किरदारे नबी होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ, दश्ते करबल हो तो मैं इब्ने अली होता हूँ। तारीख के और आप उठाइए सदर आली वकार कि जब सन 2 हिजरी 17 रमजान को मुसलमानों और कुफार के दरमियान हक व बातिल की मारका कुन जंग लड़ी गई, कि जब मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़ी फौज का मुकाबला बहादुरी से किया, कि जहां एक तरफ तो लश्कर की क़यादत सरवरे कौनैन आकाए आली मर्तबत हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल कर रहा था। कि फिर चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली, हजरत उमर फारूक और हजरत हमजा ने नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए दुश्मन की सफों को चीरते हुए उन्हें ढेर कर दिया। मुसलमानों के जज्बा ईमानी को देखते हुए अल्लाह ताला ने आसमानों से फरिश्ते उतार दिए, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, किदार अंदर किदार रब्बी। जी वकार, जंगे बदर से मुसलमानों को मजहबी, तालीमी, दीनी और दिफाई मुफाद हासिल हुए। कुफार मैदान जंग छोड़कर भाग गए, मुजाहिद जा पड़े कुफार पर, घबरा गए दुश्मन, हवा का रुख बदलते ही हजीमत खा गए दुश्मन। भरी थी खाक आंखों में दिखाई कुछ ना देता था, सिवाय अल्लाह अकबर के सुनाई कुछ ना देता था, सिवाय अल्लाह अकबर के सुनाई कुछ ना देता था। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तीनों शुरका जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार मौजू जो हमारा आज का था ग़ज़वा बदर उसके ऊपर करके जा चुके हैं। जज साहिबान जो हैं वो एक नतीजा मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहमी मिलजुल कर ये एक नतीजा जो है मुरतब किया जाता है और उसकी रोशनी में जो है वो फिर ये चीज़ तय पाती है कि कौन पहले नंबर पर रहा, कौन दूसरे और कौन तीसरे। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, आज कैसा रहा मजमूई तौर पर, कॉन्टेंट कैसा था, अंदाज़े बयां कैसा था? जी कॉन्टेंट अच्छा था और मुझे आज ये खुशी हुई कि यानी कि जो मार्का बदर है यौमुल फुरकान, उसके हवाले से बच्चों की जो रिसर्च थी और जो मालूमात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और अच्छे पॉइंट्स को इन्होंने रेज़ किया और अंदाज़े बयान भी तीनों का बहुत अच्छा था। फैसला आएगा तो मैं कह रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा सस्पेंस रहे, मगर ये देखिए बदर के मार्के की बड़ी अहमियत है। बदर की हमारी जो मुसलमानों की तारीख़ है उसमें बड़ी अहमियत है। आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है और जो पूरी अजीम शान जद्दोजहद है उसमें बड़ी अहमियत है। तो नौजवानों को इससे आगाही होना, नाज़रीन को इससे आगाही होना, जो नए बच्चे देख रहे होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो एक बहाना होता है एक तरीक़े से, ये आपने 1-1.5-2 मिनट आपने सुना, अब बच्चों पे और जो यूथ है उन पे ये फ़र्ज़ है, उन पे लागू होता है कि वो जाएँ और बदर के बारे में पढ़ें, ताकि उन्हें एहसास हो कि उस तारीख़ में कितनी अहमियत है, कुरान ने कितनी अहमियत दी है बदर को। यानी कि आप इससे अंदाज़ा कीजिए ना कि कुरान ने, बारी ताला ने कितनी अहमियत दी है, ख़ुद जिसे कहिए कि उसमें शरीक हुए एक तरीके से, तो बड़ा जी हाँ। नतीजा मुरतब होने में अगर वक्त है तो ब्रेक के बाद आकर उसको अनाउंस कर लें या क्या? जी नहीं, हाँ बस हाँ आ गई, ये तो आई गई है, फिर आगे चलिए जी अनाउंस कर दीजिए। जी हाँ, ये मुश्तरका जो आया, आप फिर साहब आप अनाउंस कीजिए। ठीक है, ठीक है जी। मुझे बता दीजिए कि आज का फातेह कौन रहा जी? आज का जो फातेह ठहरा वो सिकंदर अब्बास, पंजाब यूनिवर्सिटी। सिकंदर अब्बास प्लीज आगे आइएगा जनाब। आप पीर साहब आप भी प्लीज तशरीफ लाइएगा। सॉरी पीर साहब जनाब।
सिकंदर अब्बास पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आपका ताल्लुक़ है। सिकंदर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और दूसरे जो दोनों साथी थे अब्बास मलिक और महफजाल याकूब, उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की। इस तरह से मेहनत करते रही, ये कोशिश जो है वो जारी रखिए। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे ही होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है। जो कोई आगे होता है या कोई पीछे होता है तो बिल्कुल दिल छोटा करने की ज़रूरत जो है वो नहीं। बहरहाल सिकंदर, आपको मुबारक हो, कैश प्राइज़ आपके साथ जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक बाद वापस आते हैं। दोनों की बहुत पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से हम आपको कहते हैं खुशामदीद और इख्तिताम की जानिब बढ़े हम अपनी ट्रांसमिशन की। और आखिर में आपको पता है कि कहानी का सेगमेंट होता है। बच्चों को हम बुलाते हैं ये कह करके, आओ बच्चों सुनो कहानी, तो फटाफट से जो है वो बच्चे आ जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो हमारे आ चुके हैं, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि हमने भी कुछ सुनाना है, अगर आपने कहानी सुनानी है। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। माइक आपके पास था या मेरे पास था? मेरे पास था। ये लें जी। और ये ज़ैनब है जी, और मेरी इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती होगी क्योंकि ब्रेक लंबी थी तो हमने तारुफ जो है वो पहले ही कर लिया है। ज़ैनब, अब जल्दी से सुना दो आपने क्या सुनाना है, फिर बाकी सब ने भी कुछ ना कुछ सुनाना है तो फिर देर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से सुनाओ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपने सुनाया। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मानूर इजाज। मानूर, आप क्या सुनाओगी? जल्दी से सुना दो। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है, जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। चलो, बहुत शुक्रिया मानूर इजाज, बहुत प्यारी नात आपने पढ़ी है। आप मुझे जल्दी से सूरह इखलास की तिलावत कर दें, वो छोटी है चूँकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, जल्दी से उसकी कर दें। ठीक है, दोनों मिलके जल्दी से, शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह जी, ये दोनों बच्चे जो हैं ये माशाल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं और ये एक और लंबी सूरत सुनाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो है वो फिर मैंने इनको कहा कि छोटी सूरत सुना दें। बहुत शुक्रिया आप सारे बच्चों का। आज सॉरी टाइम नहीं था तो मैं कहानी नहीं सुना सकी, लेकिन आप दोबारा आइएगा और फिर हम आपको ना कहानी भी सुनाएंगे। ठीक है, आज आपने मुझे सुनाया है, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। शहज़ादा हसनैन हमारे पास मौजूद हैं जी। कलाम जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो है वो पेश कर दीजिए। उससे पहले मैं जो है वो इजाज़त ले लूँ और ठीक है जी, इजाज़त मुझे मिल चुकी है और ट्रांसमिशन का जो वक्त है तकरीबन ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और शहज़ादा हसनैन जाने से पहले हमें जो है वो एक कलाम सुनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। है इश्क़ मोहम्मद का दस्तूर जुदा गाना,
محمد کا دستور جدا گانا جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ جا پوچھ لے آدم سے